الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی معزز محترم و مکرم سامعین حضرات، قرآن مجید کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں کا مین سبجیکٹ کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے۔ سائنس کی کتاب ہے تو اس کے اندر سائنس کے متعلق بات ہوگی، ریاضی کی کتاب ہے تو ریاضی کے متعلق بات ہوگی، اگر کوئی کسی ٹاپک کی کتاب ہے تو وہ اسی مضمون کے متعلق اس کتاب کے اندر بحث کی جاتی ہے اور طالب علم کو پڑھایا جاتا ہے اس مضمون کے متعلق۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں آسمانی نازل کی، وہ چاہے تورات ہو، وہ چاہے زبور ہو، وہ چاہے انجیل ہو، یا صحیفے ہوں، یا ہمارا قرآن مجید ہو، ان تمام کتابوں کا مضمون صرف اور صرف یہ ہے کہ اس تمام کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کیا، اپنی توحید بیان کی کہ اللہ کون ہے، اللہ نے اس کائنات کو کیوں بنایا، اللہ نے اس کائنات کے اندر عظیم مخلوق انسان کو کیوں پیدا کیا۔ یہ قرآن کریم کا مین خلاصہ ہے، یہ قرآن کریم کا مین مضمون ہے کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا، یہ توحید ہی توحید بیان کی۔ ہمارے دلوں کے اندر نیکیوں کا جذبہ اس وقت پیدا ہوگا، ہمارے دلوں کے اندر احساس اس وقت پیدا ہوگا، ہمارے دلوں کے اندر محبت اس وقت پیدا ہوگی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانتے ہوں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوں گے، جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کائنات کو بغیر اسباب کے پیدا کرنے کی قدرت، پیدا کرنے کی صلاحیت، پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر باقی جتنے بھی انجینئر ہے یا کوئی کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ اس کے متعلق کوئی نہ کوئی مواد، کوئی نہ کوئی مٹیریل اس کے سامنے ہوتا ہے تو پھر وہ اس چیز کو، اس عمارت کو بناتا ہے،
اس کے سامنے نقشہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ وہ صرف کن کہہ دے، صرف ارادہ کر دے، یہ تمام کائنات مخلوق یہ وجود میں آ سکتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ یہ قدرت، یہ طاقت، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ باقی دنیا میں کسی انسان کے پاس، کسی بشر کے پاس، کسی مخلوق کے پاس یہ قوت نہیں، یہ طاقت نہیں، کیونکہ خالق ہمارا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ تو اس توحید کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر، مختلف آیاتوں کے ذریعے، مختلف صورتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا کہ انسان تو دنیا میں کیوں آیا۔ تو جو آیات میں نے تلاوت کی، اس آیات کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے میرے لوگو، اے میرے بندو، میں نے تمہیں اس وجہ سے پیدا کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ جب تم اللہ کی عبادت کرو گے تو تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ پھر اللہ نے کہا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا۔ مما اخرجنا لکم من الارض، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے اس زمین سے مختلف قسم کی چیزیں پیدا کر دی، یہ صرف اور صرف انسان کے لیے ہے۔ اور انسان کو کیوں بنایا؟ سورۃ الذاریات کی آیات نمبر 22 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو، جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ باقی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، جس کو میں نے مخصوص کیا کہ یہ مخلوق اللہ کی عبادت کرے گی۔ لیکن انسان کو اللہ نے حکماً کہا، اللہ نے انسان کو کہا کہ انسان میں تجھے دنیا میں بھیج رہا ہوں، دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تو میرے سامنے سجدہ کر، تو میرے سامنے اپنی جبین کو رگڑ، میں تیرا خالق ہوں، تو میری مخلوق ہے۔ تو جب انسان کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کی توحید ہوگی، اللہ کی وحدانیت ہوگی، تو ہر انسان کے لیے نیکی کا کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نماز چھوڑنا کوئی بڑی بات نہیں، کسی کا حق کھانا کوئی بڑی بات نہیں، اپنا وقت ضائع کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ کیا ہمارے نوجوان سارا دن سکول کے پیچھے بیٹھ کر، مختلف ٹولیوں میں بیٹھ کر تاش نہیں کھیلتے، وقت ضائع نہیں کرتے، والدین کی نافرمانی نہیں کرتے، والدین کو گالی نہیں دیتے، پڑوسیوں کو گالی نہیں دیتے؟ آج ہمارے دلوں کے اندر بڑوں کی عظمت نکل گئی، آج ہمارے دلوں کے اندر چھوٹوں کے لیے وہ رحمت نکل گئی۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں آپ، سارا دن موبائل پہ مصروف، ٹک ٹاک بنانے میں، فیس بک پہ اپنی ویڈیو لوڈ کرنے میں، صرف اس وجہ سے کہ ہم مشہور ہو جائیں، صرف اس وجہ سے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہنسیں۔ واللہ جو اس وجہ سے ویڈیو بناتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہنسیں، تو حدیث سن لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من ضحک ضحک، کہ جو کسی شخص کو اوپر ہنستا ہے تو اس کے اوپر بھی ہنسا جائے گا۔ جو ایک ایک بول، ایک ایک لفظ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان ایک لفظ بولتا ہے، کوئی سوچتا ہے تو وہ فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ آج ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، نماز کے لیے ٹائم نہیں، قرآن کے لیے ٹائم نہیں، دوسری عبادت کے لیے ٹائم نہیں۔ کیا ہمارے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نہیں؟ کیا ہمارے سامنے
صحابہ کی وہ قربانیاں نہیں؟ کیا ہمارے سامنے فلسطینی معصوم بچوں کا وہ خون نہیں؟ کیا آج ہمارا ایمان ختم ہو چکا؟ کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے خدا کو بھلا دیا۔ تو جب تک خدا کی وحدانیت، خدا کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی تو ہم لوگوں کے حقوق کھاتے رہیں گے، لوگوں کو گالیاں دیتے رہیں گے، لوگوں کو ستاتے رہیں گے۔ تو جب اللہ کی عظمت آئے گی تو پھر ایک انسان کے لیے نیکی کا کام آسان ہو جائے گا، اس انسان کے لیے پھر برائی کا کام بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک مرتبہ آپ علیہ السلام جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے بھائیوں سے ملوا دے، اپنے بھائیوں سے ملوا دے۔ تو صحابہ نے سوال کیا، کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے صحابی ہو، تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میرے اوپر ایمان لایا ہوگا، انہوں نے معجزات نہیں دیکھے ہوں گے، انہوں نے میری صحبت کا اثر قبول نہیں کیا ہوگا، لیکن ان کے دل میں میری محبت ہوگی، ان کے دلوں کے اندر میری صورت ہوگی، ان کے دلوں کے اندر میری سیرت ہوگی، ان کے گھروں کے اندر میرا طریقہ ہوگا۔ تو پھر صحابی نے سوال کیا، ہمارے سوال بھی بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں، بڑے فضول قسم کے، جن کا شریعت کے اندر کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ حابیل اور قابیل جو بھائی تھے، انہوں نے آپس میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا، وہ ایک عورت کی وجہ سے، بتاؤ اس عورت کا کیا نام تھا؟ اس طرح کے سوال ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ شیطان جو ہے ابلیس، اس کا نام ابلیس ہے، وہ مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو بتائیں کہ ابلیس کی عورت کا کیا نام ہے؟ ابلیس کی عورت کا کیا نام ہے؟ تو ابراہیم نخعی نے جواب دیا، میں ابلیس کے نکاح میں نہیں آیا، ابلیس کے نکاح میں آتا تو پھر میں آپ کو جواب دیتا۔ تو ہمیں تو سوال کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں، صحابہ سے سیکھنا چاہیے، صحابہ کس طرح سوال کیا کرتے تھے۔ صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ اپنے بھائیوں کو کس طرح پہچانیں گے؟ کس طرح پتہ چلے گا کہ آپ کے بھائی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں کو ان کے اعضاء سے پہچان لوں گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے اعضاء سے پہچان لوں گا۔ کیسے؟ جیسے ایک انسان ہوتی ہے، اس کی بہت زیادہ بکریاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ گائے ہوتی ہیں، تو وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ میری گائے ہے، وہ پاؤں سے پہچان لیتا ہے، وہ سر سے پہچان لیتا ہے، وہ اس کی جسامت سے پہچان لیتا ہے کہ یہ بکری میری ہے، یہ بھیڑ میری ہے، یہ گھوڑا میرا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی بھائیوں کو جو آخر میں آئیں گے، جنہوں نے ہمیں دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے میرے معجزے کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن میرے اوپر وہ ایمان رکھتے ہوں گے، وہ میرا کلمہ پڑھتے ہوں گے، وہ مجھے خاتم النبیین مانتے ہوں گے، میں اپنے بھائیوں کو وضو کے اعضاء سے پہچان لوں گا۔ کتنا بڑی بات ہے، میں وضو کے اعضاء سے۔ اب اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے، وضو نہ کرے، تو وہ تو پھر آپ علیہ السلام کا بھائی تو نہ ہوا، وہ تو ابلیس کا بھائی ہوا۔ کیوں کہ آپ علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت کیا کہا کہ اے میرے امتیوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ نماز وہ تحفہ ہے جو آپ علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ نے پوچھا، اے محمد بتا میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے اللہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات،
اے اللہ تمام مالی عبادتیں آپ کے لیے، تمام قولی عبادتیں آپ کے لیے، تمام فعلی عبادتیں آپ کے لیے، میرے جسم کی عبادتیں آپ کے لیے۔ آپ بتا دیں کہ ہم کون سی عبادت صحیح معنوں میں کر رہے ہیں۔ کیا کوئی ایسی عبادت ہے کہ قیامت کے دن ہم آپ علیہ السلام کی شفاعت کے مستحق بن سکے؟ قیامت کے دن اللہ کہے کہ اس بندے نے حق کی ادا کیا، اس بندے نے میری عبادت کی۔ واللہ آج ہمارے پاس کوئی عبادت ایسی نہیں ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں۔ نماز دیکھو بس ٹائم پاس کر رہے ہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی لوگوں کے حقوق کی پاسداری نہیں۔ لوگوں کے حقوق تو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے۔ لوگ واللہ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم سے کئی بار پوچھتے ہیں کہ ایک بندہ آیا، اس نے مجھ سے قرضہ مانگا، کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں اس کو قرضہ نہ دوں؟ کیوں کہ ہمارا ایک نظریہ بن چکا ہے کہ ہم لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں پھر ان کو واپس نہیں کرتے، ان کو واپس نہیں کرتے۔ تو یاد رکھنا قرضہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ شہید ہو جائے اس کو بھی قرضہ معاف نہیں ہے۔ قیامت کے دن اگر اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا ہوگا، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہوگا۔ جس طرح آپ علیہ السلام نے دنیا کے تمام حالات کا مقابلہ کر کے آپ نے توحید کا اعلان کیا۔ جس صحابی نے کلمہ پڑھا اس صحابی نے نہیں دیکھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس صحابی نے نہیں سوچا کلمہ میں اللہ کا پڑھ رہا ہوں، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے خاندان کا کیا ہوگا، میرے ماں باپ کا کیا ہوگا، کسی نے بھی نہیں سوچا۔ بس جس نے کلمہ پڑھا اس نے فوراً آپ علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لی۔ اس کے اوپر حالات آئے، ان صحابی نے حالات کا مقابلہ کیا۔ کیا ہمارے سامنے بلال کی قربانی نہیں ہے؟ کیا ہمارے سامنے سمیہ کا وہ مظلوم جسم نہیں ہے جس کو ابو جہل نے اونٹوں کے ذریعے کھینچ کھینچ کے پھاڑ دیا تھا؟ کیا وہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ تو آج انسان کے لیے گناہ کرنا کیوں آسان؟ اس لیے آسان ہے کہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر نہیں۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی طاقت، اللہ کا رعب، اللہ کا دبدبہ آج ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ تو آج ہمارا نظریہ یہ بھی بن چکا، شیطان یہ بھی کہتا ہے کہ تو بس ولی تمہیں بچا لے گا، ولی تمہیں بچا لے گا۔ کیا نوح علیہ السلام سے بڑے کوئی اس دنیا کے اندر اب ولی ہے؟ کیا پیغمبروں سے بڑا کوئی ولی ہے؟ صحابہ سے بڑا کوئی ولی ہے؟ جب نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو 950 سال دین کی تبلیغ کی تو آخر میں ان کا ایک بیٹا تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ اے بیٹا کلمہ پڑھ لے، اے بیٹا کلمہ پڑھ لے۔ تو بیٹے نے کلمے سے انکار کر دیا۔ تو اسی وقت سیلاب آیا، پانی کی موج آئی۔ اللہ نے کہا وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ وہ موج آئی کہ اس کے بیٹے کو ہم نے تباہ کر دیا، غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام کو افسوس لگا کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں آپ کی فیملی کو بچا لوں گا، آپ کے خاندان کو بچا لوں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے۔ قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم۔ اے نوح آئندہ اس قسم کا سوال مت کرنا۔ ہم کہتے ہیں ولی بچا لے گا، ہم کہتے ہیں پیر بچا لے گا، ہم کہتے ہیں غوث العظم بچا لے گا، کوئی نہیں بچائے گا۔ اگر بچائے گا وہ آپ کے واللہ آپ کے اپنے اعمال ہوں گے۔ انہ عمل غیر صالح۔ اس وقت اللہ نے کہا
کہ یہ بیٹا آپ کے خاندان میں سے نہیں، انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس نے وہ اعمال نہیں کیے کہ جس کی بنا پر میں اس کو آپ کے اہل میں سے شمار کروں، اس نے وہ کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میں آج اس کو سیلاب سے محفوظ کر سکوں، اس نے وہ کام نہیں کیا کہ میں قیامت کے دن اس کو جنت میں بھیج سکوں، اسی لیے وہ کافر تھا۔ جو کافر ہے تو وہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود، نسبی بیٹا ہونے کے باوجود وہ نبی کے خاندان میں نہیں ہے۔ تو اگر قیامت کے دن اپنے آپ کو بچانا ہے جہنم سے تو آپ کو خود اعمال کرنے پڑیں گے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ اگر کسی کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں تو ہم اس وقت اعلان کرتے ہیں کہ اگر اس کے ذمہ قرضہ ہے تو وہ اس کے وارثین دینے کے لیے تیار ہیں۔ جنازے کے اوپر ایک رسم بن چکی، ٹھیک ہے اعلان ہوتا ہے، میں اس کا وہ نہیں کر رہا، لیکن اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنا قرضہ واپس کرنا چاہیے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا جنازے اس لیے روک دیے گئے کہ اس نے ہمارا اتنا قرضہ دینا تھا، جنازے اس لیے روک دیے گئے، اس کے قرض خواہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا جنازہ نہیں اٹھانے دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے آپ ہمارا قرضہ ادا کریں، قرضہ ادا کریں گے تو اس کا جنازہ اٹھایا جائے گا، اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا، قرضہ نہیں دیں گے تو اس کا جنازہ ہم نہیں پڑھانے دیں گے، اس کا جنازہ ہم نہیں اٹھانے دیں گے۔ کیا ایسے واقعات آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ جو نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو لیس من اہلک، وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے، تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو، ہم چاہتے ہیں قیامت کے دن ہمیں آپ علیہ السلام کے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو، تو ہمیں وہی کام کرنے پڑیں گے جس کام کے لیے آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ تو ابو ہریرہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ آپ کن خوش قسمت انسانوں کی شفاعت کریں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تو کرے گا، یہ تو پوچھے گا، میں دیکھتا ہوں کہ تیرے اندر علم حاصل کرنے کی رغبت ہے، حدیث حاصل کرنے کی رغبت ہے، تیرے اندر قرآن حاصل کرنے کی رغبت ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق وہ ہوگا جو میرے دین کے اوپر چلے گا، جس نے میرے دین کی اطاعت کی، میرے دین کی فرما برداری کی، وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا، ورنہ وہ مستحق نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ذمہ کون سے حقوق ہیں، اللہ کے کتنا حقوق ہے، بندوں کے کتنا حقوق ہے، کیونکہ ہمارا خالق اللہ ہے۔ اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے جسم کے اندر دیکھو، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو اپنے ہاتھوں کی قوت کے اندر دیکھو، اپنے پاؤں کے چلنے کے اندر دیکھو، اپنی آنکھوں کی بصارت کے اندر دیکھو، یہ جو دماغ دیا اس کے اندر دیکھو۔ جب انسان غور کرتا ہے، جب انسان فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، اس کو ہر چیز کے اندر اللہ تعالی نظر آتے ہیں۔ آج ہم اللہ کو بھول گئے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تو وہ خود کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی پیغمبروں کو نہ بھیجتے، کتابوں کو نازل نہ کرتے، تو پھر بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے سوال کرنے کا حق رکھتے تھے۔ اے بندے، میں نے تجھے دنیا کے اندر بھیجا، تو نے میری کتنا عبادت کی، تو نے میرے کتنا حقوق ادا کیے؟ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں فرما دیا، کیوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی، عقل دی، سوچنے کی، سمجھنے کی طاقت دی، قدرت دی،
دوسرے جانوروں کے اندر یہ قوت نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے۔ آپ ان جانوروں کو جدھر لے جائیں، اس کو اپنے نفع کا پتہ نہیں، اس کو اپنے نقصان کا پتہ نہیں، لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اپنے نفع کا پتہ ہے، جس کو اپنے نقصان کا پتہ ہے۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ چیز میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں، میرے لیے نقصان دہ ہے کہ نہیں۔ تو جب اس کے یہ سمجھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو احسان کیا کہ پیغمبر بھیج دیے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی احسان کیا کہ ان پیغمبروں کے ذمہ لگا دیا کہ ایک ایک امتی کے پاس جا کر میرا تعارف کراؤ، ایک ایک امتی کے پاس جا کر اس قرآن کی دعوت کو عام کرو، ایک ایک امتی کے پاس جاؤ، اس کو بتاؤ تمہارا خالق اللہ ہے، اس کو بتاؤ تم مخلوق ہو، اس کو بتا دو میں مسجود ہوں، تم اس کو بتا دو تم ساجد ہو، سجدہ کرنے والے ہو، سجدہ مجھے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری عبادت کا حقدار میں ہوں، باقی دنیا کے اندر تمہاری عبادت کا کوئی حقدار نہیں۔ اگر عبادت کا کوئی حقدار ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو مشرک کی بھی بخشش نہیں ہے، جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، شرکی الفاظ بولتے ہیں، ان کی بھی بخشش نہیں۔ مشرک کو قیامت کے دن آپ علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی، اس کو تو بغیر حساب کتاب کے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے۔ کیا ہم صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم صحیح معنوں میں اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو ابھی ہمارے پاس زندگی ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ تو جب یہ سوچ آ جائے گی تو پھر انسان کو ہر کام کے اندر اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ تو جب تک ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت نہیں ہوگی، اللہ کی توحید نہیں ہوگی، تو اس وقت تک ہمارے لیے نیکی کا کام کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ تو قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، کیونکہ جو دین کا علم حاصل کرتا ہے اس کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں۔ جو دین کا علم حاصل کرتا ہے وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرتا ہے۔ جو دین کا علم حاصل کرتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو اللہ کی ذات مل جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق